میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ علیہ السلام مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے کر آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی ابو المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا میر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک
اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بلا خوف یہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ علیہ السلام کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔